بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں اور یقیناً عالمی سطح پر پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار اور خاص طور پر ریجن میں لیڈ کرتا ہوا پاکستان اور اس کی پوزیشن ایک نئے ڈائنامکس جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر چیلنجز دیکھے جائیں تو وہ بھی بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسپیکولیشنز بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، رومرز بھی کچھ سنائی دیے جا رہے ہیں اور اسی کانٹیکس میں ایک انتہائی اہم بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، گو کہ 2 روز قبل تھی لیکن اس کی بازگشت جو ہے وہ آج بھی سنائی دی جا رہی ہے۔ ہفتے کے روز ISPR افواج پاکستان ترجمان نے ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن موجود تھے، جہاں میں بھی موجود تھی اور آج جو میرے پینل میں گیسٹ موجود ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو وہ جو بریفنگ تھی وہ اوورآل بریفنگ تھی، اوورآل اس حوالے سے کہ اگر دیکھا جائے تو مارکہ حق کے بعد، بنیامین مرصوص کے بعد پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی، اس کے بعد جس طرح سے ان کی کامیاب ڈپلومیسی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب باہر ایک نمایاں حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جس طرح سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جا چکا ہے، جس طرح سے پاکستان جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے آئیڈیل ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا لوہا مانا جا چکا ہے، اس تناظر میں یہ بریفنگ بہت امپورٹنٹ رہی ہے۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن اس میں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے US کے ساتھ پاکستان کا جو ریسیٹ معاملات ہیں اس حوالے سے، مڈل ایسٹ کی صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ٹرمپ صاحب کے جو 20 امن نکات ہیں اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے، بڑا کلیئر موقف بتایا گیا کہ جو پالیسی پاکستان کی پہلے تھی وہی پالیسی ابھی بھی ہے۔ پاکستان ایک آزاد فلسطین ریاست کا قیام چاہتا ہے اور کبھی بھی اسرائیل کے حوالے سے جو ہے کوئی ٹالرنس برداشت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہماری سیکیورٹی عامہ کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی گئی کہ کس طرح دہشت گردوں کو جو ہے روز جہنم واصل کیا جا رہا ہے، فتنہ الخوارج کو، اور جو فتنہ الہندوستان ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو لے کر بات کی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اس کے سدباب کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ منوان عمل کرنا پڑے گا۔ 14 نکات تھے، ایک نکات جو ہے جس پہ ہماری عسکری قیادت جو ہے اس پہ کام کر چکی ہے، کر رہی ہے، باقی کے جو 13 نکات ہیں اس کو صوبائی حکومت کو مل کر، وفاقی حکومت کو مل کے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر جو ہے اس پر اپنا دائرہ اختیار بڑھانا ہوگا، اس کو عمل درآمد کرانا بہت ضروری ہے۔ لیکن جو اہم بات ہوئی ناظرین وہ یہ ہوئی کہ مودی سرکار کی طرف سے جو ماؤتھ پیسز ہیں، یعنی کہ جو ان کے ایئر چیف مارشل ہیں، جو ان کے آرمی چیف ہیں، جو ان کے منسٹرز ہیں، جس طرح کے گیدڑ بھپکیاں اور جس طرح کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کو باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے تو F-15 طیارہ گرایا، F-16 طیارہ گرایا اور اب تو ہم پاکستان کا نام جو ہے نقشے سے مٹا دیں گے اور اب ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو بڑا اچھا پیغام دیا کہ آئیں جی، اگر آپ کو عسکری ایڈونچر کا بڑا شوق ہے تو ضرور آئیں اور ہم اس سے زیادہ بھرپور جواب دیں گے جو ہم نے مارکہ حق میں آپ کو دیا۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر بات ہوگی، لیکن ایک جو امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اور جو معاہدے یا معاملات طے کیے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد اور پاکستان کا استحکام یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ملکوں کے ساتھ تعلقات بنائے بھی جاتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ شوکت پراچا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ملک منظور صاحب تجزیہ کار اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو شکریہ کروں گی میرے ساتھ آنے کے لیے۔ حارث نواز صاحب، سر انتہائی اہم گفتگو ترجمان افواج پاکستان نے کی اور خاص طور پہ جو ہے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے، دفاعی صلاحیت کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو بھارت کو منہ توڑ جواب دینا ہے، یعنی کہ ایک ہمیں پھر نظر آ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا شاید کچھ دوبارہ سوچ رہا ہے بھارت۔ اس حوالے سے آپ اس بریفنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شازیہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بفٹنگ رپلائی انڈین ملٹری لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو دینا بہت ضروری تھا، بیکاز روزانہ بھی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کبھی چیف آرمی اسٹاف ہیں، کبھی چیف آف ایئر اسٹاف ہیں، اور الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں 3 مہینے کے بعد کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرا دیے، کون سے گرائے، کہاں گرائے، ملبہ کہاں پر ہے، کوئی ریکارڈ ہے، دنیا نے کوئی دیکھا ہے؟ نو آنسر۔ لائک وائز یہ جو پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں اور یہ پروپیگنڈا ہے، یہ گیدڑ بھپکیاں اپنے پبلک کو تیرنے کے لیے تو کافی ان کے لیے، بہار الیکشن کے لیے ٹھیک ہے، آپریشن سندور کہ جن نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، بٹ یہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستانی ملٹری کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وی آر ناٹ پشڈ، یہ ISPR کا بڑا کلیئر پرپس تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ دوبارہ جو بھول گئے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے،
اور آپ دوبارہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ریجن کو، جبکہ آپ کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو کس طریقے سے تمام فیلڈ میں، ایئر ٹو ایئر میں، گراؤنڈ میں، اس کے بعد آپ کو الیکٹرانک وارفیئر میں، سائبر وارفیئر میں، میزائل رینج میں، آپ کو ہر جگہ زیرو سے ضرب دے دی. اتنی بری طرح کا منہ کالا ہوا، 4 سے 6 گھنٹے میں آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، اور آپ نے امریکن کے جا کے گھٹنے میں بیٹھ کے جی کہ ہمیں بجائے پاکستان سے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ واٹ از ہیپننگ ود اس. اور پھر اس کے بعد آپ کہنے کا پھر سے دو دوبارہ سے دو، مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے. اور وہ جو انڈیا، اگر آپ کو یاد ہو، ہر دفعہ یہ ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا وکٹم کہ جو پاکستان ٹیررزم کر رہے ہیں، پاکستان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہمارے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ناؤ دیٹ نیریٹو اب پٹ گیا. اب آپ کا پہلگام ہو چاہے بالا کوٹ، جہاں پر ہو، پہلگام دوسری جگہ پر ہو، جہاں پر بھی ہو، سارے آپ کے پٹ گئے. اب دا ورلڈ نوز کہ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. اور جس طریقے سے امریکن نے فیلڈ مارشل آسم کی بات کو سمجھ کے انہوں نے بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. دس از another slap on Indian face. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ریئلائز کیا کہ انڈیا کیسے کر رہے، کینیڈا میں کیا کیا، امریکہ میں کیا کیا، پاکستان میں کا پراکسیز کو یوز کر رہے، بت الخارج، بت ہندوستان، یو کے میں کیا کیا، آسٹریلیا میں کیا، کہ دے آل نو اٹ ناؤ. میرے خیال میں آپ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. تھرڈ، جو نیو نارمل کی بات کر رہے ہیں، پاکستان نے بڑا کلیئر بتایا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ پاکستان ہے اسٹیبلشڈ نیو نارمل. اور وہ یہ ہے کہ اب اگریشن اگر آپ نے کیا تو وی ول بی، ہمارا رسپانس ول بی ویری سوئفٹ، اگریسو اینڈ ڈسٹرکٹیو. اور وہ ہم آپ کو اپنی قوم کے ساتھ مسلح افواج ول گو ڈیپ ان یور ٹیریٹری کو ہٹ کریں گے. ڈیپ ٹیریٹری مین 300-400-500 کلومیٹر ڈیپ. آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ کی اکنامک لاس ہوگا اور یہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. بیکاز ایک انچ انڈیا کا ایریا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے. وی ہیو ورکڈ آؤٹ آل کانٹینجنسی. جس دن مارکا ہیٹ میں سیز فائر ہوئی ہے، اس دن سے آن ورڈ جب انہوں نے کہا آپریشن سندور جاری ہے، ہم نے تمام کانٹینجنسی ورک آؤٹ کر دی، آل پاسبلٹی. ہم نے آپ کو یہ جو 10% شو کیا ہے، یہ سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر اور بھی پاور، 90% ریزرو رکھی ہوئی ہے. یہ آئی ایس پی آر نے، ڈی ایس پی نے آپ کو بتائی ہیں باتیں. اس کو اگر سمجھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، ادروائز آپ کے لیے بہت برا ہونے والا ہے. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو صفحہ ہاتھی سے مٹا دیں گے، دے آر اسٹوپڈ. ان کی اپر سوری نہیں ہے. یہ نیوکلیر وار اس میوچل ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا. جن کو سمجھ نہیں بات آ رہی ہے. نمبر 2، جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے، راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی ملک آپریشن اسٹریٹجی تیار کیے بغیر، پلاننگ کیے بغیر، کیا آپ کسی پہ نیوکلیر ملک پہ اٹیک ایسے کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یو ڈونٹ ہیو ان اپر سوری، آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی پہلے، جو آپ کر کے آ رہی ہیں. ٹرائی کر کے دیکھ لیں. وی آر گوئنگ ٹو سارٹ یو آؤٹ. آپ کہتے ہیں نا سر کریک کے ایریے میں وہاں بریگیڈ کمانڈر ایریے میں رہا ہوں، آئیں آپ کو پتہ چلے گا کیا تیاری ہوئی ہے and how will be thrashed out. Don't test our muscle. We have shown you our muscle. We have shown you our military might. We have shown you the unity of the nation. اس لیے آپ کی فوج untrained unprofessional ہے. آپ کے کمانڈرز کے اوپر آپ کے ٹروپس کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں اور فوج میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. جو فوج اپنے ڈپٹی چیف کو ایک دن پہلے سیک کر دیتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پائلٹ سے کوئی ٹرینڈ نہیں ہے رافیل کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے سر، اور آپ کو ناردرن کمانڈر کو کر دے، تو آپ مجھ سے کیا لڑنا ہے؟ آپ کے سامنے مثال. ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت پراچا صاحب، ایز اے صحافی ہم ہمیشہ ایک بات کرتے رہے ہیں کہ جی حکومت اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر رہی ہے، لیکن ریئل میں ہمیں اس وقت وہ پریکٹیکلی چیزیں نظر آ رہی ہیں. جس طرح سے
ہماری ملٹری ڈپلومیسی اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے، شانہ بشانہ دونوں پاکستان کے استحکام کے لیے، مفاد کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص مارکہ حق کے بعد، بنیامین مرصوص کے بعد جس طرح ابھرتا ہوا پاکستان کا ایک کردار ہے، اس کانٹیکس میں یہ جو ملاقات، یہ بات چیت کا سلسلہ رہا عسکری ذرائع کی طرف سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ 6 سے 10 مئی کے واقعات نے بالکل ہی اس خطے میں یا دنیا میں بھی ایون ایکویشن سب کانٹیننٹ کے حوالے سے تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ اور اس میں صرف میں نہیں کہہ رہا یا بریگیڈیئر صاحب نہیں ابھی فرما رہے تھے، بلکہ خود دنیا کے لیڈرز بتا رہے ہیں۔ آج ہی دیکھ لیں کہ ملیشیا کے پرائم منسٹر ڈاکٹر انور ابراہیم جس طرح سے پاکستان کا ذکر کر رہے تھے یا جیسچر دے رہے تھے، پھر امریکہ میں جتنی بار میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر بے شک ابھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، یا اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر سید آرمی چیف آف پاکستان جب صدر ٹرمپ سے ملے تھے، تو صدر ٹرمپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ I'm impressed، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ لیڈرز آر کمنگ۔ اس لیے یہ پرسیپشن جو ایک برادر پہلے مس پرسیپشن تھی، بہت سارے ایون ہمارے دوست ملکوں نے بھی پاکستان کو شاید اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا 6 اور 10 مئی کے درمیان، تو پاکستان بلکہ نہ صرف اپنی پرانی پوزیشن بحال کرنے میں کامیاب ہوا، بلکہ پاکستان آگے آ گیا، اور نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کا جو ایک رول ملا ہے پاکستان کو، اس کا اظہار ہم نے دیکھ لیا کہ سعودی پاکستان میوچول ڈیفنس جو ایگریمنٹ، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ اس کی ایک گلیرنگ ایگزامپل ہے۔ تو ادارے اور حکومت جس طرح سے یونیسن میں کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جس کا اظہار خود پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے ہیں، تو پاکستان کے مفاد کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ، یا کسی بھی ملک کے لیے، کہ اس کے جو مختلف آرگنز ہیں، یونٹی آف جو نیشن ہے وہ برقرار رہے، اور الحمدللہ اس وقت وہ برقرار ہے کہ ایک ہی موقف ہے، ایک ہی پرسپیکٹو ہے، اور وہ پرسپیکٹو ہے پاکستان کو آگے لے جانا۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی، ڈوم ڈے سینیریو تھا، مایوسی ہو رہی تھی۔ ابھی تو وہ چیزیں یعنی ایک عجیب سا وہ لگتی ہیں کہ کیا پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا۔ اس وقت تو اگر پاکستان کا کوئی لیڈر یو این سیکیورٹی کونسل میں بیٹھا ہو، وہ یو این جنرل اسمبلی میں بیٹھا ہو، یا کوئی اور گروپ آف کنٹریز کی جیسے ریجنل سب ریجنل میٹنگز ہوتی ہیں، تو موسٹ سارٹ آفٹر یا موسٹ پرومیننٹ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا دنیا کو، جو 20-25 سال کا بلٹ اپ تھا آن دا نیم آف کنٹینمنٹ آف چائنا، وہ پاکستان نے اس ساری جو ایک ہائپوتھسس تھی اس کو بالکل توڑ کے رکھ دیا۔ لہذا یہ جو دھمکیاں ہیں یہ ایک ہارے ہوئے مائنڈ کا ایکسپریشن ہے، اور اس کی ان کی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اس طرح کا ابھی کی بات ہے نا، بڑا ٹائم لگتا ہے ملکوں کو تیار ہونے میں، ملکوں کو اپنے آپ کو ری گروپ کر کے پھر کانفرنٹ کرنے میں۔ تو لہذا وہ الیکشن بھی آ رہے ہیں بہار والے، ایون جو مئی میں جو کچھ ہوا تھا ہم تو اسی وقت ریلیٹ کر رہے تھے، کیونکہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کی گئی، لیکن خود انڈیا سے آوازیں آئیں کہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ بہار میں الیکشن ریلی کے لیے پرائم منسٹر نریندر مودی کیا کرنے گئے تھے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سامنے تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بینیتھ اس کے جو کرنٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، ملک منظور صاحب، اب جو حال میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اب چیلنجز بھی مختلف قسم کے ہو گئے ہیں، اور یقیناً اس میں نیگیٹیوٹی وہی ڈھونڈے گا جو پاکستان کا دشمن ہوگا، جو عدم استحکام چاہتا ہوگا، چاہے وہ ریجنل پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ پاکستان کے اپنے اندر سیاسی طور پر ہو۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا میسج بھی انہوں نے دیا سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے، جو اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ جی پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے، اور اب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح
عالمی دنیا کا انٹرسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے طور پر بڑھ رہا ہے، تو یقیناً بھارت تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں اس طرح سے انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان جو معاشی طور پر سپر پاور بن جائے۔ یہ جو فائنینشیل ٹائمز کا ہم نے وہاں پر بھی ذکر سنا تھا، وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ تو کوسٹل ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹینشیلز بہت ہیں، اور پبلک جو پارٹنرشپ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ ضرور ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے گا اگر اس قسم کا کوئی بزنس ہوتا ہے تو۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بھارت دفاعی، سیاسی اور سفارتی سطح پہ بڑا بیڈلی آئسولیشن کا شکار ہے، اور اقوام عالم میں پاکستان نے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ری گین کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے خطے میں جو طاقت کا توازن بھارت نے ہمیشہ بگاڑنے کی کوشش کی، وہ طاقت کا توازن پاکستان کے مفاد میں آ گیا، پاکستان کے حق میں آ گیا، کیونکہ ہم نے دفاعی برتری جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے۔ اب رہی بات کہ بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے، جو گلوبل ہماری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے ود دا ورلڈ لیڈر، وہ ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انگیج کیا ورلڈ لیڈر کو، اور اپنا جو نیریٹو ہے اس پہ ان کو قائل کیا۔ دیکھیں، اس پوری سیناریو میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا جو بیانی ہے وہ بری طرح پٹا ہے، ان کا میڈیا کا انتہائی ایک نیگیٹو رول رہا ہے، پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، مس لیڈنگ کی کوشش کی ہے، اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے پاکستان کے موقف کو پذیرائی دی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو نریٹ کیا پاکستان نے۔ دیکھیں، پاکستان نے کبھی جارحانہ عزائم کا اظہار نہیں کیا، لیکن ہم نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ باور بھی کرایا کہ پاکستان جو ہے، ہماری جو اگر امن کی ایک خواہش ہے تو اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور یہ جو بھارت کی روایتی ہٹ درمی ہے، اشتعال انگیزی ہے، جہریت پسندی ہے، خطے میں توسیع پسندانہ ان کے عزائم کی ایک ناکام کوشش ہے، وہ ساری چیزیں اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت ایک اسٹیبلش فیکٹر ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ پاکستان کی قیادت کو پذیرائی دے رہی ہے، جس طرح پراجا صاحب کہہ رہے ہیں یا بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہماری آواز کو سن رہی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ علاقائی امن اور سلامتی کی بات کی ہے، پاکستان نے کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے سی پیک کے حوالے سے کہا کہ سی پیک از ناٹ اگینسٹ اینی تھرڈ کنٹری، تو یہ تمام جو معاشی ثمرات ہیں، اقتصادی جو ہمارا معاشی ریوائول ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں کہ پوری دنیا کے جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اعتماد کریں، تو ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ اعتماد سازی کو فروغ دیا جائے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا جائے، اور اقتصادی اور معاشی جو پالیسیوں میں تسلسل ہے اس کو یقینی بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دفاعی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو گیدڑ بکریاں ہیں، جس طرح کے ان کے بیانات ہیں کہ وہ پھر اس خطے کے جو امن ہے، جو سلامتی، اس کو سبوتاژ کرنے کی جو وہ کوشش کرے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بھارت ایک مستند شدہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک گلوبل ٹیررسٹ کنٹری ہے، اور ہمیشہ دہشت گرد تنظیموں کو انہوں نے فنڈنگ کی ہے اور سپانسر ٹیررزم کی ہے۔ پاکستان کو دیکھیں عدم استحکام کا شکار کرنے کے حوالے سے اپنی پراکسیز کے ذریعے دیکھیں بلوچستان میں، یا آپ دیکھ لیں KPK میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح اعلیٰ سیکورٹی حکام کی طویل ترین نشست میں، غیر عمومی نشست میں ہمیں حقائق سے بھی بتایا گیا کہ ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئی ہے، اور جس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مارا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بھی بھارت خائف ہے کہ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے، ان کی جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اگینسٹ دی ٹیررسٹ، کہ پاکستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور جو مٹھی پر دہشت گرد ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام جو چیزیں جو انڈیکیٹر ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، اور ہم یہ دیکھ لیں کہ حالیہ دنوں میں ہماری جس طرح سیاسی اور عسکری قیادت کی پوری دنیا کے جو گلوبل لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے وہ بڑا معنی خیز ہوا ہے، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے یا دیگر معاملے کے ساتھ چل رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ بالکل۔ تو حارث نواز صاحب، ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، اس کانٹیکس میں کیا بھارتی جارحیت کا کوئی امکان ہے؟ اور دوسرا سر، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی، ایک تو شوکت پراچا صاحب نے بھی کہا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں سب سے پہلے مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ جنگ چھیڑ کے ہمیں اپنی دفاعی صلاحیت منوانے کا اور زور بازو ہونے کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا، اور ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جب بھی ان کو ووٹ لینا ہوتا ہے وہ اینٹی پاکستان جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس سے وہ ووٹ لے لیتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی انسرجنسیز کرے گا، مطلب کوئی عسکری ایڈونچر کرے گا، یا صرف یہ انٹرنل پالیٹکس کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے خالی؟ دیکھیں شادیہ، ایک تو واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مارکہ حق میں انہوں نے موقع دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طریقے سے پلاننگ کی
اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا بالکل جیسے ٹیکسٹ بک پیپر پہ، اور پوری قوم کو انہوں نے یکجا کیا، اور وی اسٹوڈ ایز اے یونائٹڈ ایز اے پوری نیشن ٹو فائٹ اگینسٹ انیمی. یہ ایک ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر دیکھیں ہم نے دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ انڈیا ایک بہت ہی جو ایک سیج ڈرامہ کر کے فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے ہمسایہ نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جسٹ امیجن وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ کہ یہ اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے تھے. پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے، جو ہماری بہت ہی پروفیشنل بیٹل آرمی کمانڈیڈ بائی انسپائرنگ سپاہ سالار فیلڈ مارشل آسم. یہ بھی ہم نے دنیا کو بتا دیا. تھرڈ ہم نے یہ بتایا کہ وی ہیو ارنڈ دس رسپیکٹ. ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے لڑتے ہیں، کیسے قوم لڑتی ہے، اور اتنے بڑے دشمن کو 6 گھنٹے میں گھٹنے لگنے موجود کر دیا. یہ ہے جو دنیا نے ریلائز کیا کہ نہیں، پاکستان واقعی ایک ملک ہے، اس کی فوج بھی لڑاکا ہے، قوم بھی کٹھی ہے، ریزیلنٹ قوم ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا بہت مشکل ہے، اور نیوکلیر ملک ہے واحد اسلامی. دیٹ از واٹ مڈل ایسٹ کنٹریز نے پاکستان دیکھنا شروع کیا. پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں بہت ہائی ہو گیا. وی آر اے ریجنل اسٹیبلائزر. انڈیا از آئسولیٹڈ اس ریجن میں. آپ مجھے بتائیں اس ریجن میں 4 امپورٹنٹ ملک ہیں، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا. انڈیا کو میں کاؤنٹ نہیں کروں، انڈیا آؤٹ. سب سے ہمارے اچھے بیسٹ تعلقات ہیں. انڈیا ایک ٹوٹل آئی بلکی بلی بن کے یہ چھپا ہوا کہ اس بل کے اندر، تبھی جنرل اسمبلی میں نہیں گیا تھا. یہ وہاں کیا کس کو منہ دکھاتا. پھر اس کے بعد فوج جس طریقے سے انہوں نے لڑائی کی آپ کے سامنے ہے. سو اب دنیا پاکستان کو سمجھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یس دس از اے کنٹری جن کے تعلقات چائنا سے بھی اچھے ہیں، اس کے بعد اس ریجن میں بھی اچھے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی اچھے ہیں، رشیا سے بھی اچھے ہیں. تو ہمیں ان سے کانٹیکٹ کر کے، اور مڈل ایسٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اب ہم یہ چائنیز اکوپمنٹ سے دیکھ کر کامیاب ہوئے ہیں، آہستہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہماری امپورٹنس بڑھ گئی ہے. اور امریکن نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے کھل کے سپورٹ کیا پیلسٹائن ایشو پر، ایران کے ایشو پر، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اینڈ دیٹ از اے بگ تھنگ فار پاکستان. یہ چیزیں انہوں نے ریلائز. ٹھیک ہے شوکت پراچا صاحب، اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات کی جاتی رہی ہے کہ ہم دہشت گردی کا سدباب کیسے کریں. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس پہ اس وقت بات کی گئی تھی. تمام وفاقی صوبائی حکومت تمام ایک پوائنٹ پہ آ گئے تھے کہ جی اس کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا. مگر انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ہمارے ہاں جو عدم استحکام رہا، اس کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو سکا. اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردوں کو تو روزانہ مار دیں گے، ہمارے جوان جو ہیں اپنے خون سے جو ہے وہ اپنے وطن کو محفوظ بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت کتنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے اسمگلنگ ہو گئی، یا پھر ڈالرز کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کیا تھا عسکری اداروں نے مل کر کیا تھا، اس پہ بھی بڑا کنٹرول کر لیا گیا تھا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس وہاں پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو یا پھر وہ کوئی ٹرائبس کی وجہ طرف سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، وہ کام نہیں ہو پاتا. اب یہ کتنا ضروری ہے اس وقت نیشنل ایکشن پلان پر منو عمل کرنا؟ دیکھیے، جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، کس وجہ سے بنا تھا کہ پشاور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اے پی ایس والا، اور اس کے بعد ساری سیاسی قیادت وہاں جا کر بیٹھ گئی، جہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا 6 مہینے سے. اس دھرنے کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ پاکستان جو سپٹمبر 2014 میں ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہوا، اور اس کی وجہ سے سی پیک کے جو معاہدے تھے وہ بھی ڈیلے کا شکار ہوئے. لیکن جیسے ہی یہ ٹریجڈی ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ نیشنل پلان آف ایکشن ڈیوائز کیا گیا. اب بہت سارے پوائنٹس پہ سلو اینڈ اسٹڈی کام ہوا بھی صحیح، لیکن ایک اہم جو پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. لیکن پھر انہی دہشت گردوں سے معاہدے کیے گئے، انہی کو واپس بلایا گیا اور انہی کو یہاں پر سیٹل کیا گیا. جو درمیان میں امن آیا تھا وہ امن ہم نے ضائع کر دیا. یعنی جو فگر ہیں وہ 2018، 19، 20 جب یعنی جس وقت ان کو لایا گیا اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر خراب ہوتے گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین شکار ہو رہے ہیں، پولیس والے شکار ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ میاں والی آخری ڈسٹرکٹ ہے ٹورڈز کے پی، تو ہر تیسرے ہفتے دوسرے ہفتے کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن پر اٹیک ہوتا ہے ملیٹنٹس کا، یا پھر جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے افغانستان کی طرف سے وہ جتھے آ جاتے ہیں. اور اب تو صورتحال اتنی خراب ہے کہ افغان شہری بھی وہ جو تشکیل، ایک سو کالڈ تشکیل کا لفظ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں. اچھا ہوا کہ ان کے نام جو تھے وہ چینج کر دیے گئے کہ اب فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان ہے، ورنہ تو پہلے تو ان کے بڑے اسلامک نام رکھے ہوئے تھے اپیل کرنے کے لیے. لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں نا، مسئلہ تو ڈیلی بیسڈ ہے. یعنی اگر 190 آپریشن ہوتے ہیں پر ڈے تو اٹ مینس کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یقینی طور پر نیشنل پلان آف ایکشن کے نکات ہیں ان پر تو عمل کیا جائے، لیکن سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. میرا مطلب وہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، اور خاص طور پر ایک پالیسی مرکز بناتا ہے کہ جی جو بھی انلیگل لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، ان کو پاکستان چھوڑنا ہے. اور یہ سب ایک عالمی جو نارمز ہیں ان کے مطابق ہے کہ ہر کوئی اپنے ملک میں رہے یا ویلڈ ڈاکیومنٹ سے. مثلا آپ ہیں اور دیگر معزز مہمان جو شو میں ہیں، یا کوئی بھی ہے، کسی بھی ملک میں جانا ہے تو آپ کو وہ لیگل ڈاکیومنٹس کے تھرو جانا ہے. لیکن یہ یہاں عجیب سی صورتحال ہے کہ حکومت یہی ریاست یہی پالیسی بناتی ہے اور ود ان پاکستان اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. مثلا فارن ریلیشنز رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. کوئی صوبہ جو ہے وہ اپنے طور پر کسی دوسرے ملک سے براہ راست کیا فارن پالیسی پہ بات چیت کرے گا، لیکن یہاں وہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے لوگوں کے مائنڈز میں، اور وہ بھی موسٹلی اپنے لوگوں کے مائنڈز میں، کہ نہیں یہ جو پالیسی ہے یہ فلاڈ پالیسی ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں اس ریزالو کو شیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اس کو ہینڈل کر رہی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہے سوات کو کلیئر کیا گیا تھا 2008 والی حکومت نے، یا ضرب عضب کے ذریعے نارتھ وزیرستان کو کلیئر کیا گیا تھا، اور بہت سارے چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے. خدا نخواستہ جو وقت تھا کہ کبھی لاہور میں بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں وہ کنٹرول پا گئیں. اب بارڈر ایریاز پہ ہیں تو ود دس ریزالو انشاءاللہ ان پہ بھی کنٹرول کر دیا جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک مکمل محفوظ ملک ایک بار پھر دنیا کے نقشے پہ نظر آئے گا. ٹھیک. ملک منظور صاحب، پاکستان کا جو ہے، چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہو، سول حکومت ہو، فلسطین کے اوپر اور کشمیر کے اوپر ایک کلیئر سٹانس موجود ہے، موقف موجود ہے کہ جی کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور فلسطین کی آزاد ریاست. اب جو ٹرمپ نے امن پیس دیا 20 نکاتی، اس پر بھی بڑی اسپیکولیشنز ہوئی، اور وہی تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمسائے ممالک ہیں یا وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان میں نان ریاست ایلیمنٹس جو ہیں جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے. جبکہ ایک کلیئر موقف یہ ہے کہ بھائی کسی بھی طرح جو ہے وہ فلسطین میں نسل کشی کو روکا جائے، وہاں پہ امداد و خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. پاکستان کی ریاست کا سب سے جو پہلا ایک خواہش کہہ لیں یا عمل کہہ لیں، وہ یہی چاہ رہا ہے کہ فلسطین میں کسی طرح جنگ بندی ہو جائے تاکہ وہاں جانیں بچائی جا سکیں. فلسطین کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کا بڑا غیر متزلزل ایک موقف رہا ہے فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے، بڑا دو ٹوک رہا ہے، بڑا جامع رہا ہے، بڑا متوازن رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تفریق والی بات نہیں ہے، پوری قوم یکجا ہے اور متحد ہے. اور پاکستان کی فارن پالیسی میں، ہماری خارجہ پالیسی میں جو مسئلہ فلسطین ہے اور کشمیر ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان نے کبھی اس سے وڈرا نہیں کیا یا اپنے موقع میں تبدیلی نہیں کی. پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہاں جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے، خون ریزی ہے، اور جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہیں، اس کو فوری طور پہ روکا جائے. اور پاکستان نے اس کا حق بھی ادا کیا. دیکھیں، اقوام متحدہ جو بین الاقوامی تمام علاقائی بین الاقوامی جو فورم ہیں اس پہ بارہا پاکستان نے اپنے موقف کو اعادہ کیا.
اور کشمیر کاز کو اور فلسطین کاز کو بہت ہی صحیح معنوں میں اجاگر کیا ہے اور پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہیں اس کو فوری طور پہ روکا جائے۔ اب دیکھیں یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور ایک مائل سٹون ہے کہ اب یہ جو معاملات ہے ایک امن کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا کرے کہ وہاں پر جو خون ریزی ہے، جو جنگ بندی ہے، اس کو عملی طور پہ یقینی بنایا جائے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اقوام متحدہ میں جو ان کا خطاب ہے بڑا ریمارکیبل تھا اور بہت ہی دبنگ انداز میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کی اور فلسطینی عوام کی ترجمانی کی، اور فلسطینی عوام اس لیے پاکستان کی ہمیشہ مشکور بھی رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس ایشو کو اجاگر کیا ہے۔ جس طرح مسئلہ کشمیر ہے بون آف کنٹینشن اس خطے میں، اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے راستے میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت نے، سیاسی قیادت نے، عسکری قیادت نے بہت ہی مؤثر انداز میں دونوں ایشوز کو اجاگر کیا، اور ان دونوں جو کشمیری اور فلسطینی عوام ہیں ان کے موقف اور ان کے حق خود ارادیت کو اجاگر کیا۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً پاکستان جس طرح تیزی سے ترقی کے منائل طے کر رہا ہے اور اپنا ایک کردار نبھا رہا ہے اور ایک لیڈ ادا کر رہا ہے، میں نے جیسے پہلے کہا چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو من حیث القوم جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہوگا، اپنی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا اور تمام معاملات پہ جو ہے ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ شوکت پراچا صاحب، حارث نواز صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ بریک لوں گی، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی۔ There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. ویلکم بیک ناظرین، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان جو ہے ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن رہا ہے دنیا کے نقشے پر، اور جس طرح عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ مسلسل دورے پر موجود ہے، سرکاری دورے پر مختلف ممالک میں، اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ملائیشیا کے دورے پر ہیں اور باقاعدہ ان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ملیشین مسلح افواج نے جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ملکوں کے وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے ایسے موقع پر کہا کہ ملیشیا کے جو تجربات ہیں اس سے استفادہ لے کر جو ہے ہم پاکستان کو مزید ترقی دینا چاہتے ہیں، مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ملیشیا کے وزیر کی جانب سے جو پاکستان سے 20 کروڑ مالیت کے جو حلال گوشت کی جو امپورٹ کا سلسلہ اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ ساتھ ساتھ مختلف جو سیکٹر ہیں جس میں اے آئی ہو گیا، آئی ٹی ہو گیا، اور جو اقتصادی ترقی کے جو دیگر شعبے ہیں ان میں ملیشیا کے وسیع تجربات کے حوالے سے جو ہے کچھ ان کو فروغ دینے کے لیے معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا مشترکہ منصوبوں اور باہمی مفاد پر مبنی اقدامات کے ذریعے کس طرح سے اس تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں ڈیبیٹ کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ جمیل صاحب، وارم ویلکم سر آپ کو۔ سر، یہ تو ایک سفارتی آداب ہے کہ جی سرکاری دورے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے میں ہم اپنے وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس کانٹیکس میں زیادہ سگنیفنس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک سفارتی طور پر جتنی کامیابیاں سمیٹ چکا ہے، اور بالخصوص مسلم ممالک میں جو پاکستان کا ایک کردار مزید بلند اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو سر آپ؟
مارکہ حق کے بعد جتنے دورے بھی ہوئے ہیں، بیسیکلی تو جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف، ان کو کیونکہ میں جب یو اے میں بھی سفیر تھا تو وہ چیف منسٹر تھے، ان کے میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح محرک ہوتے ہیں. حالانکہ ایک چیف منسٹر کا زیادہ اتنا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملکی لیول کی معیشت کے بارے میں، جب بھی وہ 3-4 گھنٹے کے لیے ہر مرتبہ ترکیے جاتے تھے تو میرے ساتھ 3 سے 4 گھنٹے ٹرانزٹ میں صرف معیشت کی زیادہ تر گفتگو اور اس پر کچھ نہ کوئی نئی چیز کرنے کی گفتگو اور پروپوزل مجھ سے لینا اس میں. اور اسی طریقے سے چیف منسٹر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کئی انڈسٹریل ایگزیبیشنز کی جس میں یو اے بھی شامل تھا، میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس کو. تو میں اس نفسیات کو پرائم منسٹر کے دیکھتے ہوئے اپنے کامنٹس کو اس کے ساتھ ملا سکتا ہوں ملیشیا کے جو ابھی انہوں نے یا باقی جتنے دورے کیے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پرائم منسٹر کی اپنی ایک جو اسٹائل چیف منسٹر کے طور پہ رہا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طریقے سے محنت کریں. اور چیف منسٹر پنجاب کے طور پر ان کی مثال بہرحال دینی چاہیے اس ملک میں، تاکہ ایک مومنٹم جو انہوں نے برقرار رکھا تھا اس مومنٹم. اب آ جاتے ہیں اس کو جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھنے سے، اور جو یہ ملیشیا کا وزٹ ہے اور اس سے پہلے وزٹ جو ہوئے ہیں ظاہر ہے، لیکن اس وقت ملیشیا کی بات ہو رہی ہے. تو ملیشیا کے اس وزٹ میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ اسٹیٹ وزٹ تھا، پہلا وزٹ تھا. تو اسٹیٹ وزٹ کی اپنی افادیت اور افضلیت ہوتی ہے. اور اسٹیٹ وزٹ میں جہاز کے رکنے سے لے کے اور جہاز سے اترنے سے لے کے جہاں جہاں لے جایا جاتا ہے گارڈ آف آنر وغیرہ، یہ ساری کے ساری وہ سگنیفیکنس بیان کرتی ہے کہ کسی اسٹیٹ نے دوسرے اسٹیٹ کو کتنی اہمیت دی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو گارڈ آف آنر کے طور پر آپ دیکھ لیں، یا جس طرح دونوں سربراہان نے، پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے جس طریقے سے تقریر میں جس باڈی لینگویج کے ساتھ بات کیا ہے، اس پہ پھر باقی آگے تسلسل باندھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا. کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک جو باڈی لینگویج ہوئی، ایک جو راہیں ہموار ہوئیں، اس کے ساتھ پھر جب تقریریں ہوئیں، اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، دیکھیں اس میں بڑی اسٹریٹجک قسم کی باتیں ہوئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے رزلٹ اسی دن تو نہیں آتا ہے، کوئی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے رزلٹس آہستہ آہستہ آتے ہیں، لیکن اس کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں. بائی لیٹرل ایجنڈے پہ انہوں نے ملٹی سیکٹورل قسم کی ایمبیشس کا اظہار دونوں سربراہان نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس موجودہ جیو پولیٹیکل منظرنامے میں، یہ اس میٹنگ کے بعد مزید ملیشیا اور ملیشیا جس طریقے سے ابھرتا ہوا ایک پرومسنگ ملک جیسے وہ ابھرا ہے. میں خود جب اقوام متحدہ میں تعینات تھا، ہر دوسرا شخص جو ریٹائر ہوتا تھا اپنے سارے پیسے لے کے، اور بائی دا وے یونائٹڈ نیشنز میں بھی یونائٹڈ نیشنز کا پینشنر ہوں، بہت سارے پیسے دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے، بہت سارے لے کے ملیشیا بھاگتے تھے. اس لیے کہ ملیشیا نے اپنی پالیسی ایسی رکھ دی کہ ملیشیا سیکنڈ ہوم، یعنی دوسرا گھر. تو اس لحاظ سے سارے، اسی طرح انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ بھاگے، کیونکہ انہوں نے اپنی فسکل پالیسیز کو، اپنے کسٹمز کے لیے کی، اپنے ٹیکس کا نظام، وہ پورا ایک پیکیج ایسا ری ویمپ کرنا شروع کیا. اور میں بات کر رہا ہوں 90s کے آخر کی اور پھر 2000 اور آنورڈ. تو انہوں نے کافی اچھی پروان پکڑی، اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ملیشیا کے جو ان کے تجربات ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد جو آج کل کے حوالے سے جب سے مارکہ حق ہوا ہے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل منظرنامے میں ایک اہمیت بڑھ گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دورے میں بھی ریجنل سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے، جیو پولیٹیکل کنسلٹیشن اور کوارڈینیشن کی بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، جیو پولیٹیکل تناظر میں ہر ملک کے اپنے فارن پالیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں سربراہان کہتے ہیں کہ ہم جو بھی جیو پولیٹیکل فیصلے ہوں گے اس میں آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ. مثال کے طور پہ بھی غازہ کی بات ہو رہی ہے، 20 پلان کی بات ہو رہی ہے، یہ 20 جو نکات ہیں اس میں یہ جیو پولیٹیکل تناظر ہے. اس میں ظاہر ہے دونوں ممالک، اس میں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں وہ کنسلٹیشن. پھر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو اصل محور تھا، آج کل پرائم منسٹر کا جو اصل محور ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بھی جیو پولیٹیکل معاملات ہیں اور لینڈسکیپ ہے، اس سے آدمی ڈرا کرتا ہے اسٹرینتھ ہر ملک بہت سارے معاملات میں، اور ایک معاملہ ہے اس میں ٹریڈ انویسٹمنٹ اور اس میں جو اپنی تجارت کو بڑھانے کا. تو بزنس فیسیلیٹیشن کی بات ہوئی ہے جس میں کہ بیلنس ٹائز کی پریورٹائز کیا گیا ہے، انویسٹمنٹ لنکیجز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ایمفیسس کیا گیا ہے کہ سسٹینیبل ویلیو ایڈڈ ٹریڈ
فلو کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اب ہمت یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈر ان کے ٹریڈر. دوسری بات یہ ہے کہ عقل و فہم و فراست سے ہمارے اداروں کو کام لینا ہوگا تاکہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے, جو اسٹریٹجک لیول کی گفتگو ہوئی ہے, اس کو عملی جامہ پہنانا پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں پہنانا ہے اس کو عملی جامہ. اس کو تو ہمارے جو وہ ادارے ہیں اس میں کبھی کبھی کمائیگی رہ جاتی ہے. اس کمائیگی کو کا ایک مانیٹرنگ میکینزم انہوں نے بنایا ہے, آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں, لیکن اس کو تھوڑا سا اور فعال ٹھیک ہے, کرنا پڑے آپ نے گا. بڑا ڈیٹیل ایویلیویٹ کیا ہے, لیکن ملک صاحب میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی کہ نئی راہیں ہموار کی گئیں جیسے جمیل صاحب کہہ رہے تھے, اور تمام انہوں نے سیکٹرز اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. اصل ہماری یہ کہ جو یوتھ ہے ہماری, ہم اس کے فیوچر کے لیے بھی اس میں پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کو ملیشیا میں جو اسکالرشپس یا تعلیمی جو پروگرامز ہیں ان کے موقع ملنے بہت ضروری ہیں. اس ڈومین میں بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی یا بات کرنی چاہیے. دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ ملیشیا اور پاکستان کے درمیان انتہائی دوستانہ اور ایک بڑے طویل کئی دہائیوں سے سیاسی اور سفارتی برادرانہ تعلقات آ رہے ہیں. اور آج ملیشیا کے پرائم منسٹر نے بالخصوص ذکر کیا پاکستانی اسٹوڈنٹ کا کہ دے آر پلینگ رول ایز اے ایمبیسڈر, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملیشیا کی تعمیر و ترقی میں پاکستانیوں کا بڑا رول ہے. دیکھیں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ملیشیا میں مقیم ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملیشین پرائم منسٹر ہے انور ابراہیم صاحب, وہ کیونکہ انہوں نے تعلیم بھی پاکستان سے حاصل کی, ان کی بڑی یادیں ہیں کراچی اور لاہور سے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا تو وہ بڑے فیملیئر ہیں پاکستان کے ساتھ, کیونکہ زمانہ طالب علمی میں ادھر رہے. اس کے بعد جب وہ منسٹر تھے اس دوران بھی پاکستان کے متعدد وہ دورے کر چکے ہیں, تو ان کی بڑی خوبصورت یادیں ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ کی آپ نے بات کی ہے, امپاورمنٹ کی بات کی ہے اور لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے, تو یہ ایک کثیر الجہتی دورہ ہے. دیکھیں یہاں پر علاقائی جو سلامتی ہے, بین الاقوامی معاملات ہیں, ریجنل ایشو ہیں, پاکستان کے موقف کو ملیشین پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا. فلسطین کا معاملہ ہو, کشمیر کا معاملہ ہو, دونوں ممالک کے موقع میں مکمل ہمنگی بھی پائی جاتی ہے. اور آج پرائم منسٹر ملیشیا نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ پاکستان نے انتہائی تعمیری, مثبت اور انتہائی رزلٹ اورینٹڈ رول پلے کیا سفارتی فلسطین کے معاملے میں. تو کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوئی, اور اس بات پہ اتفاق رائے پایا گیا کہ جو انسداد دہشت گردی ہے دونوں ممالک مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ وار آن ٹیرر, پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں, خدمات ہیں, اس کو ملیشین پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا. اب دیکھیں اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں, آپ اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں, دیگر سیکٹر کی بات کریں, تو بہت وسیع بنیادوں پر دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے ایک جامع روڈ میپ ترتیب دیا گیا ہے. اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے اور جو وزارتی کمیشن بنے گی اور اس پہ ٹاسک فورس بنے گی, وہ اس کو آگے ایگزیکیوٹ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو اس دورے کے میں سمجھتا ہوں کہ جو اقتصادی اور معاشی ثمرات ہیں آنے والے دنوں میں بہت واضح ہو جائیں گے. اور اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان جو اقتصادی, معاشی, تجارتی جو تعلقات ہیں اور جو ٹریڈ والیوم ہے ہمارا, اس کو بڑھانے پہ بھی بہت اتفاق رائے پایا گیا کہ پوٹینشیل موجود ہے. لیکن دیکھیں دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی حجم ہے اس کو آگے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی اور اقتصادی ترقی ہے وہ پیشخواہ ثابت ہوگی دونوں ممالک کی طرف. ٹھیک ہے جمیل صاحب, بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ہر چیز پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا. بات وہی ہے کہ اب ہم اگر گوشت امپورٹ کرنے, حلال گوشت امپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا کچھ اور, یا کوئی ٹریڈ والیوم کی بات کرتے ہیں, اس میں تو یقیناً اٹ ٹیکس ٹائم. بٹ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم فوری طور پر جو ہے وہ استفادہ لے سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر کس طرح, کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ہمیں فوری طور پہ جو اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. فوری طور پر تو آپ نے اپنے ڈالر انکم بڑھانی ہے. دیکھیں ملیشیا کی 132 سے بلکہ 200 بلین تک ان کی پہنچ جاتی ہے ڈالر انکم, اور ان کی ساورن فنڈ وہ کا اب تقریباً 150-200 بلین کے قریب وہ بن گیا ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ ان کا 100 سے اوپر بلین جاتا ہے. وہ میں آپ کو فگرز چند لمحے میں بتا دیتا ہوں پروگرام کے اختتام سے پہلے. تو اس میں بیسیکلی 6 MOU جو سائن ہوئے اس میں تمام چیزیں مضمر ہیں. ایجوکیشن اس میں ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس میں ٹورزم ہے, ٹورزم کے ساتھ ساتھ اس میں حلال ہے, میٹ کا ذکر ہے جو کہ 2 کروڑ کی, آپ نے 20 کروڑ کی بات بھی کی ہے. 200 ملین بہت کم ہے. دنیا میں تقریباً 1 ٹریلین تک یہ حلال میٹ کا کاروبار جا چکا ہے. 200 ملین سے شروع کریں گے. جیسے میں نے کہا ہے کہ راہیں ہموار کرنا, میں خود بھی اس کے لیے راہیں ہموار
मैंने की। सबसे पहला स्लॉटर हाउस जब पाकिस्तान में हुआ तो उसको मैंने यूएई से सर्टिफिकेशन, जिसमें सर्टिफिकेशन बड़ी जरूरी होती है, दिलवाना। तो मलेशिया ने अपने स्टैंडर्ड को काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम मांगी की हुई है। तो ये बात हो गई। फिर एसएमई की बात की है उन्होंने, और फिर उसमें सबसे एक अहम बात जो देखा जाए वो एंटी करप्शन के मामले में उनके तजर्बात से। हमारे एंटी करप्शन के मामला हमने नारे बड़े लगाए हैं, लेकिन उसमें अभी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी है। तो इसीलिए, और उसको मॉनिटर करने का तरीका भी उन्होंने इसी मीटिंग में बयान कर दिया कि ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल जो लेवल की जो है एक कमेटी बनाई जाएगी, जो वैसे भी होती है जीएमसी, लेकिन बड़े वो डोरमेंट किस्म की हुआ करती है। और फिर इसमें कम लोगों ने जिक्र किया है कि इसमें डिफेंस ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये आपकी जो आपने अभी इस दफा पाकिस्तान ने अपना मार्का हक में जो अपने आप को साबित किया है, बहुत सारे मुल्क वो इस चीज तरह न सिर्फ इंक्लाइंड हैं बल्कि पाकिस्तान की तरफ वो माइल है कि जी पाकिस्तान अगर इतनी कैपेसिटी दिखला सकता है तो फिर इस मामले में भी मलेशिया के साथ हमारा आज जो गुफ्तगू हुई है उसमें ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई है, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा जोर दिया गया है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और ग्रोथ पे उन्होंने कहा कि यूथ की आप बात कर रही थी, उसमें जिक्र आया है कि पाकिस्तान की यूथ जो तकरीबन 60% से ऊपर है, और उसके लिए उन्होंने जिक्र किया है खास तौर पर कि इंडस्ट्री को किस तरह लिंक किया जाता है एजुकेशन के साथ। पाकिस्तान में इसकी बड़ी कमी है और यकीनन हमें उसके इस्तेफादा उनसे हासिल करना चाहिए। 2030 तक के उनके मिशन को पाकिस्तान ने उसका यकीनन उसी को मद्देनजर रखते हुए बताया कि जी हम उससे मिसाल वो लेना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। कमोडिटी देखिए, मलेशिया भी तो कमोडिटी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया, और पाकिस्तान का भी अभी इसी उस पर है अभी मामले में कि उसको अब कमोडिटी से मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और फिस्कल रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, इन्वेस्टर बहुत अच्छी बात की जमील साहब आपने, और यकीनन मैं क्लोजिंग रिमार्क्स यही देना चाहूंगी जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल साहब का कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन उस रज़ा के लिए सिर्फ सिफारती कोशिशें नहीं होती बल्कि हमें अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जिस तरह बात की कि एंटी करप्शन पर काम करने की ज़रूरत है और सख्त मेहनत और लगन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को भी मिसाली बनाया जाए। मलिक मंजूर साहब और जमील साहब, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त